حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، ان چیزوں پر ایمان لانا، یہ تصدیق کرنا سچے دل سے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ پھر عرض کی کہ اسلام کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان۔ ایمان، اسلام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دے، نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت ہو تو حج کرے۔ اس پر انہوں نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہم نے تعجب کیا، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، اسلام کے بارے میں پوچھا اور ایمان کے بارے میں۔ اصل کے اندر اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک ہی شے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو کہیں یہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، یا یہ مومن ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن ظاہری طور پہ فرق ہے۔ ظاہری طور پہ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے فرما برداری کے اوپر، اور ایمان کا اطلاق ہوتا ہے تصدیق کے اوپر، یقین کے اوپر۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، زبان سے اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، اور ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اس کو اسلام میں داخل کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ تو یہ جو افعال ہیں یہ ظاہری طور پہ ہوتے ہیں، فرما برداری کے طور پہ۔ حکم ہے تو بندہ بجا لاتا ہے، جسم کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ تو اس پر اسلام کا اطلاق کیا، اور ایمان کا اطلاق کس پر کیا؟ فرمایا کہ تو دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ تو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہو، کتابوں کو، ملائکہ کو، قیامت کے دن کو مانتا ہو۔ اس کا چونکہ تعلق دل سے ہے، اس لیے ایمان کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، سورۃ الحجرات کے اندر ہے۔ اعرابی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آئے اور انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو فرمائیں تم ایمان نہیں لائے ہو، تم تو اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ فرق کیا قرآن نے، اسلام اور چیز، ایمان اور چیز۔ کیا مطلب؟ لفظی اعتبار سے کہ اسلام تو تم لائے ہو، کیسے؟ کہ تم دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، تم بظاہر لوگوں کے سامنے روزے بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ مانگی جائے تو وہ بھی دیتے ہو، تو حج کے لیے بھی تم حاضر ہوتے ہو۔ تو تم اسلام لائے ہو، تم نے اسلام کے احکامات کو تو مانا ہے کہ کہیں تمہاری گردن نہ مار دی جائے، تمہیں قتل نہ کر دیا جائے، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا دل سے تم اعتقاد نہیں رکھتے ہو۔ اس لیے انہوں نے آ کے بارگاہ مصطفیٰ میں کیا کہا؟ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب آپ فرمائیں، کل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ ولیکن قولوا، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لے کے آئیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں
اس لحاظ سے فرق کیا گیا کہ ظاہر پر اسلام کا اطلاق ہے اور دلی معاملات کے اوپر، تصدیق کے اوپر، اس پر ایمان کا اطلاق ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کے اندر جب ہم نے سنا جبریل علیہ السلام نے جب اسلام کا سوال کیا تو حضور نے فرمایا اسلام ان ظاہری ارکان کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زبان سے کہنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہوں۔ اور جب ایمان کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا ایمان یہ ہے کہ دل کے ساتھ تو یقین کے ساتھ یہ کہے کہ اللہ پر بھی، اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتا ہوں، جتنے بھی ہیں۔ ایک شے کا انکار سب چیزوں کا انکار ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ وہ جو منافقین تھے اور جو کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کچھ چیزوں کو تو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اسلام کے درمیان ایک تیسرا ہی راستہ نکالا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام پر عمل کرو۔ یہ تو سمجھ آتی اور یہ نہیں آتی، یہ آتی اور یہ نہیں آتی، یہ نہیں کرنا، بلکہ ایمان لانا ہے تو کسی کے درمیان، نہ تو رسولوں کے درمیان فرق کرنا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اس بات کو اللہ کی کو مانتا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے تو اس کو مان لیتا ہوں، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا سود ہے تو وہ تو نہیں چھوٹ سکتی، یہ رشوت ہے تو یہ تو نہیں چھوٹ سکتی، یہ معاملے کے اندر میں پڑا ہوں تو یہ تو نہیں چھوٹ سکتا ہوں، تو بلکہ فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بعضوں کو مان کے بعضوں کا انکار نہ کرو۔ ان کے بارے میں جو کہتے تھے ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ تو پکے کافر ہیں۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی ایک شے کا انکار بھی کفر کہلاتا ہے۔ بقیہ ساری چیزوں کو کوئی بندہ مانتا ہو اور صرف یہ کہے میں تو قیامت کو نہیں مانتا، وہ بندہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی سمجھو ایمان اس شے کا نام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ حضور کی زبان سے نکلا، اس سارے کے سارے کو بلا کسی تأمل کے، بلا کسی سوچ کے اس کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایک بات کا بھی منکر جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے نہ ہم نے فرق کرنا ہے ہر آیت پر، اور جو حضور نے فرما دیا اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمد معہ وآلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ عز و جل، اے کریم پروردگار، ہم سب کی نماز عشاء کو قبول فرما، اس کی غلطیاں معاف فرما، ساری نماز پابندی سے پڑھنے والا بنا۔ اے کریم پروردگار، ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے عزیز و اقارب، اساتذہ کرام، پیر و مرشد کی، ساری امت محبوب علیہ السلام کی بخشش فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی سے محفوظ فرما، کینہ، بغض، حسد، تکبر سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، مسلمانوں کا خیر خواہ بنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرما، جو ہمارے دلوں میں جائز حاجات ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ عز و جل، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کو اولاد دی ہے انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کی خیر فرما، مظلومین فلسطین کی یا اللہ مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه